الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اور ایمان ہی کا حصہ ہے کہ ہم رب العالمین پر بہت ہی عظیم بھروسہ رکھیں، رب العالمین پر توکل رکھیں، اپنے سارے معاملات کو رب العالمین کے سپرد کر دیں۔ اپنے طور سے ہم اسباب کو اپنائیں، محنتیں کریں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے رب العالمین پر ہم بھروسہ کریں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے جو چیز آنے والی ہے انشاءاللہ خیری ہوگی۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کا وعدہ پیچھے رہ جائے یا رب العالمین اپنے وعدے میں پیچھے رہ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اور دوسری کا فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کتنی جگہوں پر حکم دیا وتوکل اللہ، کہ اے نبی آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور مومنوں کی صفات بیان فرمائی رب العالمین نے، تو توکل کا بھی خاص ذکر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں، حقیقی مومن، سچے مومن، جو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں اور زیادتی پیدا ہوتی ہے ان کے ایمان میں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس جانب کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین پر ہمیشہ بھروسہ کریں۔ ہمیں اسباب کے اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اسباب کو ہم سب کچھ نہ سمجھ لیں۔ آدمی بیمار ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوا کا استعمال کرے، علاج کروائے، لیکن یہ ایسا نہ سمجھے کہ یہی دوا ہی اس کو شفا دینے والی ہے۔ یہ اسباب ہیں، ہم اس کو اپناتے ہیں، لیکن شفا کہاں سے ملنے والی ہے؟ ہمیں رب العالمین پر بھروسہ ہے، رب العالمین کی طرف سے شفا ملنے والی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے کام دھام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن رزق ملتی کہاں سے؟ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی۔ رب العالمین کا وعدہ ہے، دیکھیں نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کیا، جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن بھروسہ کرنے کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم بیٹھ کر کے رب العالمین کی مدد کا انتظار کریں اور ہم اپنے طور سے کچھ کریں ہی نہیں، بلکہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اسباب کو جو ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، جو شرعی اسباب ہیں، جن کو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، جن کے تعلق سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمیں شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہو، گھر میں بیٹھا ہو اور رزق کا انتظار کر رہا ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو رزق لکھا ہے رب العالمین بھروسہ کرتا ہوں مجھے ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے طور سے ہم محنت کریں۔ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی مسجد میں بیٹھ کر کے پھر تم رزق کا انتظار نہ کرو، بلکہ رزق تلاش کرنے کے لیے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں جاؤ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رزق ملنے والی اس کی تلاش میں رہو، اس کے فضل، رب العالمین کی فضل کو تلاش کرو، تو تمہیں رب العالمین کی طرف سے رزق میسر ہوگی، ملے گی۔ اس رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سے حدیث ہے کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا تروح بطانا، اگر تم رب العالمین پر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسے اس کے اوپر بھروسہ کرنے کا حق ہے، جس طرح سے ہونا چاہیے بھروسہ، ہمارے اندر مضبوط نہیں ہو بھروسہ، وہ توکل، تو اسی کو میرے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طرح سے صحیح طریقے سے بھروسہ رب العالمین پر توکل کرنے لگو تو رب العالمین تمہیں ایسے ہی رزق دیں گے جیسے پرندے کو، چڑیے کو رزق دی جاتی ہے۔ کہ چڑیا کیا ہے، پرندہ کیا ہوتا ہے، صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، لیکن شام کو جب بھی لوٹتا ہے وہ بھر پیٹ ہو کر کے ہی لوٹتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صبح خالی پیٹ جائے اور شام کو خالی پیٹ لوٹ رہے، حالانکہ نہ تو اس کے پاس کوئی کاروبار ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی اسٹور ہے، نہ کوئی اسٹاک ہے کہ اس کے پاس اس کے روزی کو فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی وہاں سے جائے گا۔ صبح نکلتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کو روزی ملے گی، لیکن بہرحال اس کو روزی ملے گی۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی بہرحال روزی ملے گی، لیکن گھونسلے میں بیٹھنا نہیں ہے،
گھونسلے میں چڑیا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزی کا انتظار نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ جا کر کے تلاش کرتی ہے۔ رب العالمین کا فضل اس کے لیے میسر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد ہو، تو کوئی پاگل یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہماری قسمت میں جو اولاد لکھی ہوگی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے اسباب اپنانے کا حکم دیا گیا کہ ہم شادی کریں گے، رب العالمین سے بھروسہ رکھیں گے، دعا کریں گے، اور رب العالمین کی طرف سے جو اولاد ہمیں لیے لکھی گئی ہے انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ تو اس طرح سے ہمیں اسباب کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اسباب کو ہمیں سب کچھ نہیں سمجھ لینا ہے، بلکہ مجرد اسباب ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری شادی ہو جائے، ہمارے بچے نہ ہوں، کیونکہ اولاد ملنے والی کہاں سے؟ تو صرف اسباب ہیں، یہ صرف اسباب ہیں، دنیاوی اسباب ہیں۔ دینے والی ذات کون ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس وجہ سے ہمیں رب العالمین سے امیدیں رکھنی چاہیے، دعائیں رکھنی چاہیے، اور رب العالمین پر مضبوط قوی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے خیر ہی ہوگا۔ بس یہ کہ ہم اپنے طور سے شریعت کی مخالفت نہ کریں، ہم خود اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم سے اللہ رب العالمین کے حکم میں سے کسی حکم کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، کیا ہم کہیں شریعت کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو رہا ہے، اس چیز کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، پھر رب العالمین پر ہم بھروسہ کریں، رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے مدد آئے گی۔ حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں اور دشمنوں کا کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو جائے، آدمی کو گھبرا کر کے اور رب العالمین کی شکایت یا رب العالمین کے اوپر غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کرو، رب العالمین کی مدد آئے گی، اور اگر تم مومن ہو بھروسہ کرو رب العالمین پر۔ فلما ترا الفیتان فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ دیکھیں کتنی ایسی عظیم گھڑی آ گئی تھی، اتنی پریشانی کی گھڑی ان لوگوں کے لیے، قوم موسیٰ کے لیے آ گئی تھی کہ پیچھے سے فرعون پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ چکا ہے، اور آگے سے کیا ہے؟ سمندر ہے، بھاگنے کا کہیں کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سمندر سامنے ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، آگے جا نہیں سکتے ہیں۔ پیچھے سے فرعون اپنے پورے لشکر، پوری فوج کے ساتھ آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب کہاں جائیں گے؟ اب تو پس گئے۔ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، دوسرے لوگوں نے موسیٰ سے کہنا شروع کہ موسیٰ اب کیا ہوگا؟ انا لمدرکون، تو اب تو ہم پکڑے گئے، آپ نے تو ہمیں مروا ڈالا، اب کیا ہوگا ہمارا؟ تو دیکھیں نبی ہیں، اللہ پر کتنا عظیم بھروسہ ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ دیکھیں یہ جملہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے پورے بھروسے کے ساتھ کہا، اللہ پر بھروسہ ہے کہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کریں گے، ہم رب العالمین کے حکم سے نکلے ہیں۔ جب بندہ کوئی شریعت کا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، رب العالمین کے حکم کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، اسے رب العالمین میں بھروسہ کرنا چاہیے۔ انتظار کی گھڑی دیر ہو رہی ہے، رب العالمین کی طرف سے مدد آئے گی، رب العالمین کی حسن حکمت ہے کہ مدد میں اللہ رب العالمین کی نصرت میں کوئی انتظار ہو رہا ہے یا کوئی دیر ہو رہی ہے، رب العالمین کی حکمت سے وہ چیز ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں، حالانکہ اسباب پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں، نہ پکڑے جانے کا کوئی بندوبست بننے ہی والا نہیں ہے۔ سب کچھ یہ ہے کہ آگے بھاگ نہیں سکتے، سمندر ہے پیچھے، فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ کھڑا ہے، کہاں جا سکتے ہیں؟ اس کے باوجود اتنے پریشانی کے عالم میں بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے بھروسے کے ساتھ، ایمان رب العالمین کے وعدے پر بھروسہ ہے، کہتے ہیں کہ کل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون میں پکڑ لے۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے کوئی رہنمائی نکلے گی، رب العالمین کوئی راستہ ہمارے لیے نکالیں گے۔ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں کتنا بڑا راستہ نکلا۔ رب العالمین نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی سے سمندر پر مارو، رب العالمین کے حکم سے انہوں نے مارا، اور دیکھیں کیا ہوا، ایک نہیں رب العالمین 12 راستے نکال دیے لوگوں کو گزرنے کے، ہر خاندان اور قبیلے کے الگ الگ راستہ نکال دیا۔ تو یہ رب العالمین کی مدد ہوتی، نصرت ہوتی ہے، اور آتی ہے، آ کر رہتی ہے۔ رب العالمین کبھی اپنے وعدے میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، رب ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ نبی علیہ السلام کا خود موقف دیکھ لیں، نبی علیہ السلام جب غار میں چھپے ہوئے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کتنی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، کفار مکہ نے آپ کے اور ابو بکر کے پکڑنے پر پورا انعام رکھا ہے، 100 اونٹ کا انعام رکھا ہے، جو بھی پکڑ کر کے زندہ یا مردہ لے کر کے آئے گا۔ سارے لوگ پکڑنے کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہمارے سامنے، ہم نیچے سے ہم ان کے پیر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی شخص اگر جھک کر کے بھی دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی علیہ السلام کتنے اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ ابو بکر، آپ کا کیا خیال ہے 2 کے بارے میں، جس کا تیسرا کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم نکلے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں ہم ہجرت کر رہے ہیں،
رب العالمین کے حکم سے ہجرت کر رہے ہیں، اور رب العالمین کیا ہے ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور رب العالمین کی مدد دیکھیں کہ وہیں وہ تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن رب العالمین نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ جھک کر کے دیکھنے کی اندر کیا ہے۔ تو یہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ جو بھروسہ کرے گا رب العالمین پر، رب العالمین اس کی ضرور مدد کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسباب کو، شرعی اسباب کو اپنائیں، رب العالمین کے اوامر کی مخالفت نہ کریں۔ رب العالمین نے جس شریعت نازل کی ہے اس کو ہم دیکھتے رہیں کہ کہیں ہم سے شریعت کی کسی حکم کی مخالفت تو نہیں، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ بقیہ رب العالمین پر ہم بھروسہ کریں، رب العالمین کی مدد آئے گی۔ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ جملہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اس دعا کو کے ذریعے سے رب العالمین سے دعا کی تھی جب وہ ان کو حین القی فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ دیکھیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں قوم کے لوگ ایسی آگ جلائی گئی تھی کہ پرندہ بھی شاید اوپر سے نہ گزر سکے، اتنی دہکتی ہوئی آگ میں ایک آدمی، ایک نبی کو ڈالا جا رہا ہے، صرف ایک آدمی کو ڈالنے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے یہ دعا پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام نے، اور رب العالمین نے کس طرح سے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس طرح سے جو رب العالمین کے لیے بھروسہ کرتا رب العالمین پر، رب العالمین اس کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح سے یہی دعا نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے پڑھی کب، حمراء جنگ، جب غزوہ احد ختم ہوئی تو حمراء الاسد کے موقع پر لوگ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لوگ آ کر کے مدینہ والوں کو، نبی علیہ السلام کو ڈرا رہے تھے کہ ابھی مکہ کا جو لشکر ابھی جنگ کر کے آپ سے لوٹ گیا ہے، لوٹ کر کے پھر سے آ رہا ہے آپ سے جنگ کرنے کے لیے، ابھی آپ لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کیا دعا پڑھا، یہی دعا پڑھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہیں، اور وہ کتنا بہترین کارساز ہے۔ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کوئی ڈرائے نہیں، ہمیں کوئی دھمکائے نہیں کہ ہم کو دشمن مٹا دیں گے، ہم فلاں سے جگہ سے ختم ہو جائیں گے۔ ہم شریعت کو مانتے ہیں، رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اپنے طور سے ہم اسباب کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اسباب کو دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اپنایا، آپ لوگوں کے زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگ اس کے لیے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام مدینہ سے نکل کر کے حمراء الاسد تک کر کے گئے وہاں پر، تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں، ڈٹے رہیں اگر وہ لوٹ کر کے آتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کی مدد آئی، وہ لوٹ کر کے نہیں آئے، لیکن نبی علیہ السلام نے اسباب کو اپنایا۔ تو اس طرح سے ہمیں اسباب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بھروسہ کرے، اور بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور سے کچھ کرے ہی نہیں، اسباب کو اپنائے نہیں اور بیٹھ جائے، یہ چیز غلط ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ رسول اپنے اٹھنے کے بارے میں کہ میں اس کو باندھ دوں پھر بھروسہ کروں اللہ پر، کہ میں اسے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل اللہ، تم اس کو باندھ دو پھر رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ ہم اسباب کو اپنا سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ظاہری اسباب یہ ہے کہ جانور کو باندھ دیا جائے، پھر کیا ہوگا، رب العالمین بھروسہ ہے، رب العالمین کی طرف سے جو ہوگا صحیح ہی ہوگا۔ ہم امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کسی اور کام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو پوری طرح سے اپنے طور سے ہم جو کر سکتے ہیں اس کو کریں رب العالمین پر، اور پھر رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ جو نتیجہ ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، ہمیں رب العالمین پر یقین ہے کہ خیر ہی ہوگا۔ تو یہ بھروسہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی بشارتوں پر خوش رہیں۔ رب العالمین نے فرمایا نبی علیہ السلام مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہیں، اور آپ کے لیے صرف نہیں کافی ہیں، اور آپ کو ماننے والے جتنے مومنین ہیں سب کے لیے اللہ کافی ہیں۔ تو اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں کوئی ڈرائے نہیں، ہمیں کوئی دھمکائے نہیں۔ ہم اگر اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ رب العالمین ہمارے لیے کافی، انجام بہرحال ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جو بھی رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے چیز پہنچنے والی ہے وہ انشاءاللہ اس میں کوئی خیر کا پہلو ہوگا، رب العالمین اس کا نتیجہ بہرحال ہمارے لیے، انجام ہمارے لیے بہتر ہی کریں گے۔ ہم کیا ہیں، رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسرے کو فرمایا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، آپ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کچھ نہیں پہنچا، ہمیں کوئی ڈرائے نہیں، ہمیں کوئی تانے نہ دے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ لوگ کیوں مارے گئے، آپ کے کیوں لوگ زخمی ہوئے۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں اتنی ہی چیز پہنچی ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے لکھ دیا تھا، ہوا مولانا، اور پلس یہ کیا ہے، وہ ہمارا مولا، ہمارا مالک، ہم اس کے غلام بندے ہیں۔ ایک مالک سید اپنے غلام کے ساتھ برا نہیں چاہتا ہے، اس نے یہ چیز ہمارے لیے بطور حکمت کچھ لکھ دیا ہے، اور یہی وہی چیز پہنچی ہے جو رب العالمین نے ہمارے لکھ دیا ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مولا مالک ہے۔ ہم اپنے مالک پر بھروسہ کرنے والے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ
بھائیوں کہ ہم دین پر شریعت پر جمے رہیں، رب العالمین پر بھروسہ کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں رب العالمین کا وعدہ ہے۔ دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے وعدہ، اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا نبی علیہ السلام سے، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہیں، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو بھی آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں مومنوں میں سے، سب کے لیے اللہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو جہاں نبی کے لیے رب العالمین وعدے کر رہے ہیں کہ نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہیں پر رب العالمین ہمارے لیے بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ نبی آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہیں، اور آپ کے ماننے والے امتیوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی اللہ کیا ہے؟ کافی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، رب العالمین سے امیدیں رکھیں خیر کی، اور مصیبتوں کو دیکھ کر کے گھبرائیں نہیں، اور دشمن کا خوف ہو تو رب العالمین سے اس دعا کو مانگا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب بھی دشمن کا خوف ہو، کسی کا خوف ہو، کوئی ڈرا رہا ہو، دھمکا رہا ہو، یہ آنے والا ہے، ایسی حکومت آنے والی ہے، تو آدمی کو یہی دعا پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کافی ہیں، اور اللہ رب العالمین بہترین کام بنانے والے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے جو بھی کام بنے گا وہ بہتر ہی بنے گا۔ اس چیز کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو رب العالمین پر مضبوط کرنا چاہیے۔ توکل ایک عظیم عبادت ہے، رب العالمین پر جس قدر ہمارا توکل مضبوط ہوگا اسی قدر ہمارے ایمان میں قوت ہوگی، رب العالمین کی مدد آئے گی ہمارے لیے۔ اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔